تو وہ ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا، تو وہ بہت کم عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھ سے ایک اور بات کی، قاری صاحب آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہی ہوں وہ بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ دل سے تو میں بہت پہلے مسلمان ہو گئی، مگر اب باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اس کا انجام پتہ ہے؟ کمشنر صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ میری ٹکا بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے اور عام مسلمانوں کا جینا بھی یہاں پر اجیرن بن جائے گا۔ تم مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد پہ جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی قاری امام بخش کی رہنمائی و ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستانوں کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر آپ یہ کام خود کر لیجئے، کسی کو کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں یہاں بھاگنے کی کوشش نہ کرتا تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو۔ تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر درخواست کرتا ہوں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا کہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی، نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیاری بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گی پھر کچھ لکھو پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ مجھ سے روز پوچھتی ایک مسلمان کو کن کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا قاری صاحب میں ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ میرے آقا و مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حتی الامکان ان کی عادات میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریز ماحول میں